اچھا علامہ صاحب موسیقی کے بارے میں بتائیے گا. موسیقی کے بارے میں ہم اکثر لوگوں کو سنتے بھی رہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ بتائیے جائز ہے نہیں جائز, یا اگر جائز ہے تو کیا لمٹس ہیں, ناجائز ہے تو کیوں ناجائز ہے؟ حافظ صاحب بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کی 9 آیات ہیں جہاں سے موسیقی حرام نکلتی ہے, لیکن میں وہ 9 آیات رکھنے کی بجائے آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جی. کہ آمدی صاحب کے ساتھ ایک ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ میں نے 8-9 آیات پیش کی. انہوں نے کہا یہ جو تشریحات ہے یہ صحابہ نے کی ہیں. اب بتائیں کس نے کرنی ہے قرآن کی تفسیر کی تشریح؟ صحابہ ہی نے تو کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دماغ میں ایک بات ڈالی, اور وہی بات میں آج یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. میں نے کہا آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں کہ منکر ہیں؟ میں نے اس وقت ظاہر ہے تھوڑا سا ان کو چھیڑنے کے لیے کہا, تو کہا آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں منکر حدیث ہوں. ہم منکر حدیث نہیں ہے. میں کہا بخاری مانتے کہتے ہیں. میں نے کہا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, اور وہی حدیث ہے آپ کو موسیقی کے لیے میں پیش کرتا ہوں. ان قریب میری امت شراب کو, سونے کو اور موسیقی کو حلال کر لے گی. اب مجھے بتائیے یہ حدیث یہ ان قریب میری امت کر لے گی حلال, اگر پہلے سے حلال ہے تو کیا کرے گی؟ حرام ہے تو حلال کرے گی نا. اس سے بڑی حرام کی قطعی ہمارے ساتھ یہ جو آپ کو علماء بحث کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا, موسیقی کی قطعی نص پیش کرے ہر حرمت کی, اس سے زیادہ دلیل قطعی کیا؟ یہ دلیل قطعی نہیں ہے کہ ان قریب میری امت حلال کرے گی, تو اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا. اس کے جواب میں آئیں بائیں شائیں ایک اب بندہ کیا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. رسول اللہ نے اپنے کان بند کیے تھے, صحابی کو نہیں تھا کہا بانسری کی آواز سن کے, رسول اللہ نے اپنے کان بند کیے تھے. ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا رسول معاذ اللہ موسیقی کے اوپر بحث چالی کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتیں ناچی تھی, حالانکہ حدیث کے الفاظ ہے بچیاں انصار کی نابالغ بچیوں نے آ کے گیت گایا. ایک جاریہ حدیث کے لفظ میں نابالغ بچی کا ذکر ہے, اس نے اس کو محرم عورت بڑی عمر کی بنا کے پیش کرنا. تو یہ جو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے, اور قرآن کی واضح اور صریح نصوص ہیں کہ, اور حدیث کے اندر تو ان اللہ حرم علیکم القوبہ, یعنی لفظ کوبہ ڈھول کا لفظ ہے, کنین یعنی تار جس کے اندر تاریں لگی ہوں, یعنی رسول اللہ نے تو ان آلات موسیقی کو حرام قرار دیا. تو منکرین حدیث کے لیے بھی وہ بخاری شریف کی یہ جو حدیث ہے متواتر ہے, اور ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس سے ڈینائی کرنا. اور جو علماء اہل سنت ہیں وہ اس بارے میں غور کریں کہ وہ موسیقی کی چھوٹ کس وجہ سے دیتے ہیں. جب حدیث بخاری کے اندر آ گئی کہ ان قریب میری امت اس کو حلال کرے گی تو حرام ہے. زیادہ علماء تو نہیں دیتے گنجائش اس کی, کچھ اکا دکا تو ہے نا. جی حتیٰ کہ امام احمد رضا ہاں بریلوی دیکھیں, ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے فتوی تکفیر کے اوپر ان کے, لیکن انہوں نے بھی موسیقی کو حرام لکھا ہے. حتیٰ کہ جو ان کے ہاں سماع قوالی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے موسیقی کے آلات کو حرام ہی لکھا ہے. لیکن چونکہ اکا دکا کی بات اصل میں کیوں پھیلی یہ بھی سنیں, ہمارے مذہبی طبقے کے اندر ایک طبقہ سماع کے اندر موسیقی کے آلات استعمال کرتا ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ بالعموم جو برائیاں ہیں, زنا ہے یا شراب ہے یا رشوت ہے, اس کے اندر آپ کو علماء ملوث تو نظر نہیں نہ آتے, یا میں کہتا ہوں چاہے منافقت کا لبادہ اڑا اس کے خلاف ہوتے ہیں نا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک مذہبی طبقہ بہرحال ایسا موجود ہے جو رسول اللہ کی نعت, رسول اللہ کی حمد موسیقی کے آلات پہ پڑتا ہے. یہ ہمارے لیے پرابلم ہے, یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ زیادہ سنگین جرم ہے. اگر موسیقی ویسے حرام ہے تو رسول اللہ کی نعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حمد بیان کرنا موسیقی کے اوپر, یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ ان کا وہاں پہ بیت اللہ میں سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے. جس قرآن میں سیٹی اور تالی کی اجازت نہیں ہے اس میں موسیقی کے آلات کی اجازت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھنٹی کی آواز ہے نا, جو اونٹ کے گلے میں قافلے کے, اس کو کہا یہ شیطان کی آواز ہے. یعنی جس اسلام میں گھنٹی کی آواز اور دف کی جو آواز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے زیادہ پیش کیا جاتا ہے موسیقی کے حلت کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی آواز کو بطور شور جائز قرار دیا, یعنی اس سے شور ہوتا ہے. دف میں کوئی موسیقی کی بات نہیں ہے, اس سے صرف یہ پتہ لگتا ہے اس گھر میں نکاح ہو رہا ہے, یعنی دھم 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 دھک دھک کی آواز آ رہی ہے اور اس کے اندر بھی جھانجھر کوئی نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نکاح ہو رہا ہے, اعلان نکاح ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. ورنہ موسیقی کے ہر آلے کی نام لے کے ممانعت ہے, اور موسیقی کلی طور پہ شیطان کی طرف چلنے والی ہے. بلکہ ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جب انسان سفر پہ جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں کہتا ہے چل گنگنا. حالانکہ گنگنانا یعنی بغیر موسیقی کے آلات کے شعر پڑھنا تو جائز ہے نا اسلام میں, گنگنانا. لیکن اس کو بھی شیطان کے ساتھ منسوب کیا کہ اگر آپ کی آواز اور لے گانوں کے برابر ہو تو یہ تو 100% اسلام میں حرام ہے, اور اس کی اباحت اور اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا یہ بالکل معیوب ہے. لیکن مجھے یہ دکھ ہوتا ہے
یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو ایک پیر صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے آگے یہ جواب دیا کہ یار اب بندہ کیا کہ یہ بھی دکھ والی بات. انہوں نے آگے کہا کہ موسیقی حلال ہے. میں کہتا ہوں علامہ صاحب کے جواب میں حلال ہے حلال ہے حلال ہے. میں نے کہا کیسے حلال ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں آئے تھے وہ ڈھول بجا رہے تھے. یار یہ دلیل ہے. اب یہ دلیل ہے. اب بتائیے یہ دلیل ہے. اور تمہارے جو ہیں بابے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہمارے بابے سرنگیاں بجا بجا کے جنت کی طرف. یہ کوئی دلائل نہیں ہے. یہ تو ایک آپ خود سمجھے علمی لیول پہ دلیل ہو تو ہمیں ماننے میں کوئی حرج نہیں.